آج سے پہلے بانجھ کے لفظ میرے مطابق صرف عورتوں کے لیے استعمال ہوتا تھا، لیکن جب مجھے معلوم ہوا کہ ہمارے اولاد صرف میری بیماری کی وجہ سے نہیں ہو رہی، تو اس کا مطلب مرد بھی بانجھ ہو سکتے ہیں، اور ہم اس کو بیماری سمجھتے ہی نہیں ہیں اور نہ ہی سننا گوارا کرتے ہیں کہ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ ہم اپنی بات کو اپنے ایک بند کمرے تک محدود رکھنا چاہتے ہیں، لیکن میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے یقین ہے کہ یہ بات سننے کے بعد بہت سی ماؤں کی گود بھر سکتی ہے، بہت سے مردوں کی زندگی بدل سکتی ہے، زرخیزی آ سکتی ہے ان کی زندگی میں بھی۔ دراصل ہمارے معاشرے میں جنسی معاملات کا تذکرہ کسی بھلائی کے لیے کرنا بھی معیوب سمجھا جاتا ہے، اس لیے ہم لوگ یہ سمجھنے سے قاصر رہے کہ مرد بھی بانجھ ہو سکتا ہے اور یہ قابل علاج ہے، جبکہ ہمیں صرف دیوار پہ لکھے گئے مردانہ کمزوری کے اشتہارات کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے، حالانکہ مردانہ کمزوری کچھ بھی نہیں ہوتی۔ میری شادی کو چند ماہ ہی گزرے تو دوست احباب رشتہ داروں نے خوشخبری کے سوال پوچھنا شروع کر دیے۔ کچھ عرصہ تو گزر گیا، لیکن میں اپنے معاملات اپنی بیگم سے بھی نہ چھپا سکا۔ شرمندگی اور مایوسی مجھے دن بدن اندر سے کھا رہی تھی کہ اب نہ جانے ساری زندگی میں اولاد والا نہ ہو سکوں۔ بہت سے لوگوں نے بیگم کے ٹیسٹ کروانے کا بولا، لیکن مجھے تو پتا تھا کہ مسئلہ میرے ساتھ ہی ہے، لیکن اس وقت تک مجھے درست اور مستند علاج نہ مل سکا۔ کئی مرتبہ میں نے جنسی طاقت میں اضافے کی ادویات کا سہارا لینے کی بھی کوشش کی، لیکن مجھے مایوسی ہی ہوئی۔ حالانکہ لوگ تو کہتے تھے کہ جنسی ادویات سے انسان جوان ہو جاتا ہے اور اس کی زندگی میں بہاریں آ جاتی ہیں، لیکن مجھے پھر بھی مایوسی ہی رہی۔ میں اپنی بیگم کے پاس جاتا تو خود اپنا رویہ ایسا اپنا لیتا کہ ہماری لڑائی ہو جائے یا کوئی ہیلا بہانہ ہو جائے اور ہماری راہیں فی الحال جدا ہی رہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے درمیان وقت بھی اچھا نہیں گزرتا تھا، اور اب سب گھر والوں کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ دال میں کچھ تو کالا ہے۔ اس سے پہلے نہ تو میں نے اپنی فیلنگز کسی کو بتائی اور نہ کسی بھی قسم کی پریشانی کا اظہار کیا، اور اندر ہی اندر خود کو کوستا رہا، حالانکہ مجھے اپنے مخصوص عضو کے نیچے ہلکی ہلکی درد رہتی، ناڑوں کا گچھا سا بنا ہوا محسوس ہوتا، اٹھنے بیٹھنے اور ازدواجی تعلقات میں درد رہتی اور نہایت شرمندگی ہوتی۔ یہ ایسی فیلنگز تھی جنہیں میں کسی دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اپنی بیگم کے اصرار پہ ہم دونوں نے اس معاملے کے لیے کوئی قابل بھروسہ اور مستند علاج تلاش کرنا شروع کیا۔ کچھ ہی دنوں میں ہم نے مل کر اس کیفیت کو جانچا، اور ریسرچ سے ہمیں معلوم ہوا کہ اس کیفیت یا اس بیماری کو ویریکوسیل کہتے ہیں۔ اب ویریکوسیل کا مستند علاج تلاش کرنا بھی ایک امتحان سے کم نہ تھا۔ اگر ایمرجنسی نہ ہو تو ہمارے ہاں ہمیشہ علاج سے پہلے 1-2 ڈاکٹرز کا معلوم کیا جاتا ہے۔ عام طور پہ ان ڈاکٹرز کے بارے میں پڑھ لیا جاتا ہے، مشورہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہم ڈاکٹر امتیاز احمد صاحب کی کلینک حمید لطیف ہاسپٹل پہنچ گئے۔ ہم نے سوچا بھی نہ تھا کہ لاہور کے کسی بھی کلینک میں اس انداز میں بھی اعتماد دیا جاتا ہے۔ ڈاکٹرز پہ مشتمل ایک ٹیم جن میں گائناکالوجسٹ اور یورولوجسٹ موجود ہوں گے، وہ ہم میاں بیوی کو تشخیص کے لیے نہ صرف پر اعتماد کریں گے، بلکہ تشخیص کے بعد علاج کے تمام مراحل کا آسان ترین حل بتائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ مجھے اب کوئی جھجک نہیں رہی کہ میں اپنی تمام آپ بیتی آپ کو سنا رہا ہوں، ورنہ ویریکوسیل کے بارے میں بات کرنا تو بہت دور، بات سننا بھی میرے لیے مشکل تھا۔ ڈاکٹر امتیاز احمد صاحب کی میڈیکل ٹیم نے جو ٹیسٹ کیے وہ نہایت آسان تھے۔ چند منٹوں میں ہی میری مکمل تشخیص ہوئی۔ ویریکوسیل کے ساتھ مجھے وینس لیک کی شکایت بھی تھی، جس کی وجہ سے میں اپنی ازدواجی زندگی میں کبھی کامیابی حاصل نہ کر سکا تھا۔ ہم تو مرد ہیں اور کبھی اپنے بارے میں ایسی بات سننا بھی گوارا نہیں کرتے، حالانکہ اس کا خمیازہ یہ ہے کہ عمر بھر زندگی بھی رنگین نہ ہو سکے اور اولاد بھی حاصل نہ کر سکے، اور ہمارے معاشرے کا یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ حالانکہ اس بیماری کا آسان ترین علاج موجود ہے اور ہم پھر بھی ادھر ادھر کی سوچتے ہیں۔ ڈاکٹر امتیاز احمد صاحب کی کلینک میں میری مکمل تشخیص کے بعد انہوں نے خود مجھے وہ مسائل بتائے جن کا میں شکار تھا۔ اب میری بیگم کو بھی یقین کی روشنی نظر آنے لگی کہ ہمارے ہاں بھی اولاد ہوگی۔ ہم نے وقت ضائع کیے بنا فوری طور پہ علاج کا فیصلہ کیا۔ ہم سوچ رہے تھے کہ شاید کچھ دن لگیں گے علاج میں اور ہمارا آنا جانا لگا رہے گا، مجھے ادویات کھانی ہوں گی اور پرہیز بھی کرنا پڑے گا، کیونکہ اس سے پہلے کچھ کلینکس پہ ہمیں یہ سب ہی بتایا گیا تھا یا اس کا حل آپریشن بتایا گیا تھا۔ مجھے ان دونوں معاملات سے ہی خوف آتا تھا، لیکن ڈاکٹر امتیاز احمد صاحب کا علاج اس کے بالکل برعکس ہے۔ صرف چند منٹوں میں ہی ویریکوسیل اور وینس لیک کا علاج ہو گیا۔ آپ سوچیں کہ ڈاکٹر امتیاز احمد صاحب کی کلینک میں مردوں اور خواتین کے بانجھ پن کا کامیاب علاج ہوتا ہے، اور طریقہ علاج بھی بالکل جدید ہے۔ نہ آپریشن، نہ کٹ اور نہ ہی ٹانکے،
نہ مخصوص ادویات، نہ پرہیز، اور زندگی کی رعنائیاں مکمل بحال۔ اگر آپ بھی اولاد کے حصول میں پریشان ہیں تو ڈاکٹر امتیاز احمد صاحب کا کلینک صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ ہم سب کے لیے ہے۔ اگر آپ یا آپ کے کسی دوست یا عزیز رشتہ دار کو اولاد کے حصول میں پریشانی ہے تو آپ ان کو ڈاکٹر امتیاز احمد صاحب کی کلینک کا مشورہ دیں تاکہ ان کی گود بھی بھر جائے اور آپ کا عمل بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔ ویریکوسیل اور وینس لیک، اس کا علاج ہم کر رہے ہیں الحمدللہ، اور کامیاب علاج کر رہے ہیں۔ یہ روایتی علاج نہیں ہے، نہ یہ گولیوں سے، نہ ٹیکوں سے، نہ کسی قسم کے کرنٹ لگانے سے ہم کرتے ہیں۔ اس کا اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹریٹمنٹ ہے، جو کہ انتہائی ایڈوانس ٹریٹمنٹ ہے۔ اس میں کسی قسم کی کٹس نہیں ہیں، سٹیچز نہیں ہیں، کسی قسم کی جرائی نہیں ہے، کوئی نشان نہیں رہتے، اور انتہائی پرائیویسی کے ساتھ۔ یاد رہے کہ جہاں تک آپ خواتین کی پرائیویسی اور پردے کا بات کرتے ہیں، مرد اس سے کہیں زیادہ حساس ہوتے ہیں۔ وہ وائلیٹڈ فیل کرتے ہیں کہ اگر وہ اپنے پرائیویٹ پارٹس کہیں ایکسپوز کرتے ہیں، ایون فزیشین کو، تو یہ ایک بہت سٹریسفل سچویشن ہوتی ہے ان کے لیے۔ تو ان کی پرائیویسی کا ہم بہت خیال رکھتے ہیں، اور یاد رہے کہ الٹرا ساؤنڈ سے لے کے پینائل ڈاپلر تک ہمارے کوالیفائڈ فزیشنز اس کا ڈائگنوسس کرتے ہیں، اس کو پرفارم کرتے ہیں، اور ہائیجینکلی انتہائی اسٹیرل طریقے سے۔ اور یہ یاد رہے کہ یہ ایک ہی چھت تلے تمام ٹیسٹنگ آپ کی ہو رہی ہے، اور آپ کو مکمل آگاہی دی جاتی ہے، آپ کو کمپلیٹلی سیٹسفائی کیا جاتا ہے کہ آپ کا ڈائگنوسس کیا ہے، اس کی سٹیجز کیا ہیں، اور آپ کا علاج کیسے کیا جائے گا۔ اور یاد رہے کہ ہم ہر کمپلیکیشن کے لیے، خدا نخواستہ اگر کوئی ہوتی ہے، اس کے لیے ہم مکمل تیار ہوتے ہیں، اور اس کو بہت آسانی سے ہم ڈیل کر لیتے ہیں۔ سلسلے میں جو بھی ہم آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں، ہمارے دیے گئے نمبرز پہ آپ رابطہ کریں، ہمارے ویب سائٹ پہ، ہمارے یوٹیوب چینل، انسٹاگرام، ٹک ٹاک اور لنکڈ ان اکاؤنٹس پہ بھی آپ ہمیں اپروچ کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر امتیاز احمد امریکہ سے ابتدائی مشورہ مفت دیتے ہیں۔ فیس اور دیگر اخراجات کیس اپروو ہونے کے بعد بتائے جاتے ہیں۔ ہماری آئندہ سیشن کی رجسٹریشن جاری ہے اور جلد مکمل ہونے والی ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر امتیاز احمد پاکستان کے 2 شہروں میں صف اول کے اسپتالوں میں علاج کی سہولت فراہم کر رہے ہیں۔ لاہور میں حمید لطیف اسپتال اور کراچی کے OMI ہسپتال میں آپ اپنا علاج کروا سکتے ہیں۔ اپوائنٹمنٹ کے لیے رابطہ کریں @0331 111 0397 0331 2597 322۔